اور امام ابو یوسف کے ہاں امام اعظم کے مذہب میں عورت مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں ہوگی. جب یہ مسئلہ مختلف بھی ہو گیا، حنفیہ کے ہاں امام اعظم کے مذہب میں مرتدہ کا قتل نہیں ہوگا. یہ بات سمجھنے والی ہے. مرتدہ عورت کا قتل نہیں ہوگا، یہ امام اعظم کا قول. اس پر اجماع امت نہیں ہے، 3 مذاہب کا ہے امام اعظم کے سوا. لہذا جب یہ صورت ہو گئی تو اب کسی عورت کے لیے اگر کسی نے قدم اٹھایا تو آپ کی مرضی، آپ اختلاف کریں، مگر وہ کافر کیسے بن گیا؟ اس سے پہلے تو پھر ائمہ کے اوپر کفر کے فتوے لگے، جنہوں نے عورت اگر ارتداد کی مرتکب ہو تو اس پر قتل کی سزا ہی نہیں ہے، تعزیر ہے، قتل کی حد نہیں ہے. اب یہ کتاب میرے سامنے لکھ لیجئے، حوالہ کتاب الخراج. یہ میرے ہاتھ میں ہے، امام ابو یوسف کی کتاب الخراج. کتاب الخراج طبع ازہر الشریف، جامع الازہر کا، المکتبۃ الازہریہ، اس کی طبع، اور صفحہ 197، اور فصل ہے فی حکم المرتد عن الاسلام والزنادقہ. مرتد کے حکم پر فصل ہے، اور عنوان ہے المرأۃ اذا ارتدت، عورت اگر مرتد ہو جائے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں قال فاما المرأة اذا ارتدت عن الاسلام فحالها مخالف لحال الرجل. امام ابو یوسف فرما رہے ہیں اگر عورت مرتد ہو جائے اسلام سے، ارتداد کا کلمہ کہے مرتد ہو جائے، تو اس کا حال اور اس کا حکم مرد کے مرتد ہونے سے مختلف ہوگا. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں ناخذ فی المرتدۃ بقول عبد اللہ ابن عباس فإن ابا حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حدثني عن عاصم بن ابی زرید عن ابن عباس قال لا يقتل النساء اذا هن ارتددن عن الاسلام. کہتے ہیں مجھے امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان فرمایا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں مجھے امام اعظم نے بیان فرمایا اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، فرمایا اگر عورتیں مرتد ہو جائیں تو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کے ارتداد پر قتل کی سزا نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، وَيُجْبَرْنَ عَلَيْهِ، اسلام دوبارہ قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، دعوت اسلام دی جائے گی، توبہ پر مجبور کیا جائے گا، حبس کیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، مگر قتل نہیں کیا جائے گا. یہ امام اعظم کا. اب اس کے صفحہ 199 پر کتاب الخراج امام ابو یوسف، وہی فصل فی حکم المرتد عن الاسلام، اگلے صفحہ پر فصل عنوان قائم کیا باب من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیاذا باللہ، حضور اسلام کے گستاخ پر فصل کا عنوان قائم کیا ہے، من سب رسول اللہ، جس نے حضور کی گستاخی کی. قال ابو یوسف، امام ابو یوسف فرماتے ہیں وَأَيُّمَا رَجُلٍ مسلم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَّبَهُ أَوْ آبَهُ أَوْ تَنَقَّصَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَبَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایما رجل مسلم، سمجھ لیں، اگر کوئی مسلمان مرد لفظ ہے رجل مسلم، مسلمان مرد گستاخی کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کرے، آقا علیہ السلام کی تکذیب کرے، آقا علیہ السلام کی طرف عیب منسوب کرے، تنقیص شان کرے، گستاخی کرے، تو وہ کافر ہو جائے گا اللہ سے بھی، اور اس کی زوجہ بھی اس سے بائن ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. فَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لے، تو اب حنفیہ کہتے ہیں گستاخ رسول بھی اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول کر لی جائے گی، معاف ہو جائے گا. اگر توبہ نہ کرے وَإِلَّا فَقُتِلَ، پھر قتل کر دیا جائے گا. توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گا. اب کفر پر کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ، عورت بھی گستاخی رسول کرے تو کافر ہو جائے گی. سنیے بڑے غور سے، عورت بھی گستاخی رسول کرے تو کافر ہو جائے گی. الا ان ابا حنیفہ، سوائے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، قال لا تقتل المرأة وتجبر علی الاسلام، عورت اگر مرتد ہو جائے گستاخی رسول کر کے
تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اسے اسلام پر مجبور کیا جائے گا، قید کی جائے گی، دعوت اسلام دی جائے گی، مجبور کیا جائے گا، توبہ کرے، اسلام قبول کرے، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، امام ابو یوسف نے بیان کیا اور سب کتابوں میں درج ہے، کل کتب میں درج ہے۔ اب عورت اگر گستاخی رسول کا ارتکاب کرے تو اس کا کفر ہے، مگر اس کی سزا حبس سے قید ہے، سزا قتل نہیں ہے امام اعظم کے ہاں۔ باقی ائمہ مالکیہ، شوافع، حنابلہ ان کے ہاں قتل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اجماع، مرد اگر مرتد ہو تو اجماع سب کا ہے، اگر عورت سے ارتداد ہو، گستاخی رسول ہو تو سزائے قید ہوگی، قتل کی سزا نہیں ہوگی، چونکہ یہ مختلف فی ہے امت میں، اور امام اعظم کا قول اتنے بڑے امام کا عورت کے بارے میں مختلف ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا سوچا، حماقت کی، پاگل پن کیا، بے وقوفی کی، جو کچھ کہا، تو آپ اس کو واجب القتل کیسے بناتے ہیں؟ امام اعظم تو اس عورت کو بھی واجب القتل قرار نہیں دیتے جس نے گستاخی رسول کی تھی، اس کی سزا قید کرتے ہیں، سزا ہوگی، تعزیر ہوگی، قید ہوگی، طاہر ہو جائے گی، مگر تعزیر دی جائے گی تو بس اس کو قید کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ متقدمین کا مذہب تھا، متاخرین کے قول الگ آئے ہیں، مگر امام ابو یوسف اور متقدمین کا یہ، اور امام ابو یوسف کا میں نے آپ کو پورا بیان کر دیا، یہ سارا قول ہے، سرخی لگا کر بیان کیا امام ابو یوسف نے امام اعظم کے مذہب کو۔ یہ کتاب الخراج سے امام یوسف کا قول دیا۔ اب آ جائیے امام طحاوی، سب سے بڑے حنفی امام طحاوی، ان کی کتاب مختصر الطحاوی میرے ہاتھ میں ہے، حیدرآباد دکن کا مطبوعہ ہے، مختصر الطحاوی، امام طحاوی الحنفی، جو سب سے پہلے اور سب سے بڑے امام حنفی ہیں، ان کی مختصر الطحاوی، اس کی جلد، اس کا صفحہ 249 259، کتاب المرتد اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتاب المرتد، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، پہلا جملہ کتاب المرتد کا امام طحاوی کا پڑھ لیجئے، یہ جو مذہب امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، ہماری احناف کی حدیث پر۔ قال ابو جعفر، امام ابو جعفر طحاوی نے کہا، ومن کافر بعد ایمانہ من الرجال البالغین الاحرار العقلاء، بالغ، آزاد، عقل مند رجال، مردوں میں سے اگر کسی نے کفر کیا، ایمان کے بعد ارتداد کیا، گستاخی کی، مرتد ہو گیا، فإن تاب الا، اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو قبول، الا قتل، نہیں تو قتل کر دیا جائے گا۔ پہلی شرط لگائی ہے، پہلی سطر ہے کتاب المرتد کی، من کافر بعد ایمانہ من الرجال البالغین الاحرار، توبہ کرے ٹھیک ہے، نہیں تو قتل کر دیا جائے گا۔ آگے اس کے صفحہ 259 پر امام طحاوی آگے بیان کر رہے ہیں، بیان کر کے آگے بیان کرتے ہیں، بس اما المرأۃ، یہ امام طحاوی کا قول ہے، حدیث کی کتاب، حنفی مذہب کی سب سے اونچی پہلی کتاب، اما المرأۃ، رہ گئی عورت، فتسترق، اگر عورت گستاخی کرے، مرتد ہو جائے، مرتد ہو جانے پر عورت قتل نہیں کی جائے گی، اس کو قید کر لیا جائے گا۔ غیر مسلم تھی تو باندی بن سکتی ہے، باندی لونڈی بن جائے گی، قید کر لی جائے گی، وتکون اما، باندی لونڈی بن جائے گی، وتجبر علی الاسلام، اسلام قبول کرنے پر، توبہ کرنے، اسلام کا قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی، ولم تقتل، مگر ہرگز اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، امام طحاوی کا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلیے، پھر وہ کہتے ہیں امام طحاوی، والذی ذکرناہ من حکم المرأۃ المرتدۃ انہا لا تقتل، آگے کہتے ہیں اور ہم نے یہ جو ذکر کیا کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کی جائے گی، امام طحاوی کہہ رہے ہیں یہ ہوا قول ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ طرفین کا قول ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی یہی ہے اور امام محمد کا قول بھی یہی ہے کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف کا آپ پہلے سن چکے ہیں، امام ابو یوسف کے دراصل دو قول ہیں، وہ ان کا آخری قول ہے جو دیا انہوں نے، جو آخر رجوع کر لیا تھا، کہتے ہیں اما ابو یوسف فقد کان مرتن علی ھذا القول، رہ گئے امام ابو یوسف، انہوں نے ایک مرتبہ یہی فتویٰ دیا تھا، دو قول ہیں کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کی جائے گی،
وقد کان مرتن فیما رویان اصحاب الاملاء علی خلاف ونا تقتل، دوسری مرتبہ دوسرا فتویٰ ان کا جو اصحاب املاء نے دیا کتب الامالی میں، ان کا فتویٰ تھا وہ بھی قتل کی جائے گی، مگر وہ کہتے ہیں مگر ذکر وقت ہو کہ انہو بعد حکا انہو بعد اصحاب الاملاء انہو قد راجع عن قوله انا تقتل الى قول ابی حنیفہ انہا لا تقتل، لیکن امام ابو یوسف نے بعد میں خود بھی پہلے قول سے رجوع کر لیا تھا کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل ہو جائے گی، انہوں نے بھی اس قول سے رجوع کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو قبول کر لیا تھا، تو انہوں نے بھی آخری قول یہی دیا انہا لا تقتل، کہ عورت مرتد ہوگی تو قید کیا جائے گا، حبس کیا جائے گا، تعزیری سزا دی جائے گی، اسلام لانے پر کب مجبور کیا جائے گا، قبول اسلام پر کوشش کی جائے گی، مگر قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا امام اعظم کا فتویٰ بھی یہ ہوا کہ عورت ہوگی تو قتل نہیں ہوگی، امام ابو یوسف کا فتویٰ بھی ہو گیا کہ عورت قتل نہیں ہوگی، امام محمد کا فتویٰ بھی ہوا کہ عورت اگر کرے گی گستاخی مرتد ہوگی کو قتل نہیں ہوگی۔ پہلے طرفین کا تھا سوائے امام ابو یوسف کے، امام ابو یوسف نے پھر رجوع کر لیا اور پھر امام اعظم کی طرف آ گئے، امام اعظم اور صاحبین دونوں کا مذہب ہو گیا، اور قاعدہ یہ ہے تمام ائمہ فقہ کے ہاں کہ جس قول پر امام اعظم اور صاحبین دونوں کا اجماع ہو جائے کسی اور کے قول کو نہیں لیا جاتا، چونکہ تینوں کا قول کا ایک پر اتفاق ہے۔ عورت مرتد ہوگی تو سزائے قید ہے، مرد مرتد ہوگا تو قتل ہے۔ یہ میں آپ کو امام اعظم اور ان کا قول دے رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ معذرت کے ساتھ میں امام اعظم کا مقلد ہوں، حنفی المذہب ہوں، اور امام اعظم کے مذہب کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے شرط خرچ میں اپنی جان و مال خرچ کر کے محنت کر رہا ہوں، کتب حدیث و سنت سے مذہب امام اعظم کا اثبات کر رہا ہوں دلائل سے، مگر اس مسئلے پر میں ذاتی رائے بتا رہا ہوں۔ میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے قول کے ساتھ ہوں۔ میری ذاتی رائے عورت بھی ہو تو قتل کی جائے گی، عورت گستاخی رسول کی مرتکب ہو تو عورت بھی ہو تو اس کے لیے استثناء نہیں، قتل ہوگی۔ میں اس معاملے پر اس مذہب کا قائل ہوں، امام اعظم کے جوڑوں کو چومنے کے باوجود، اس لیے کہ یہ مذہب، یہ فتویٰ صرف مسئلہ فقہ کے نہیں ہے، یہ مسئلہ عقیدہ کا بھی ہے۔ تو اس لیے اگر امام مالک کا قول کر لیا، امام احمد بن حنبل، امام شافعی پر اگر ان کے فتوے پر قول اور فتویٰ دے دیا تو میرے نزدیک حرج نہیں ہے، مگر میں سکے بند حنفیوں کی بات کر رہا ہوں، میں خود سکے بند حنفی ہوں، مگر میں نے کہا چونکہ عقیدہ کی بات ہے، حرمت رسول کی بات ہے، لہذا مرد کی طرح عورت پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ میرا ذاتی قول اور فتویٰ یہ ہے، میرے ہاں استثناء نہیں۔ تو میری بات تو اب ایک طرف رکھ رہی ہے، اب کیا کہیں گے؟ امام اعظم کا قول ہے کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں ہوگی، امام ابو یوسف کا قول ہے، امام محمد کا قول ہے، امام اعظم اور صاحبین دونوں کا قول ہے۔ آپ کیسے کسی نے پریس کانفرنس کر لی، ایسی بات کر لی تو آپ اس کو بھی کافر بنا دیتے ہیں؟ نہ کوئی کتاب زندگی میں پڑھی، نہ کوئی رسالہ پڑھا، نہ فقہ پڑھی، نہ عقائد پڑھے، نہ اصول پڑھے، نہ فروع، نہ پڑھنا ہی آتا ہے بہت سوں کو۔ چند علماء کو چھوڑ کر میں اچھے علماء کی بات نہیں کر رہا، ایسے ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی۔ جو اس نے پریس کانفرنس کر اتنے سے بھی کافر ہو گیا، وہ سرے سے عورت مرتد ہو تو اس کی سزائے قتل کے قائل نہیں ہے امام اعظم اور صاحبین، باقی تین امام قائل ہیں۔ میں تین اماموں کے ساتھ ان فتویٰ دیتا ہوں، مگر اتنا بڑا اختلاف کی گنجائش ہے، جہاں اتنی بڑے اختلاف کی گنجائش ہو اور امام اعظم یہ قول فرما رہے ہو کہ عورت مرتد ہو کے قتل نہیں ہوگی اور صاحبین کہہ رہے ہوں، تو وہاں پھر اتنی گنجائش میں نہیں دیں گے کسی شخص کے آپ اس کو بھی کافر بنا دیں اور مرتد بنا دیں۔ وہ تو عورت مرتدہ کو بھی قابل قتل نہیں کہتے۔ اب پھر اس کے بعد آگے یہ اگلی بات یہ ہے بڑی عجیب، جو میں عرض کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں امام طحاوی کے جو قول میں نے کیا کہ عمل مرا تو، وہ فرماتے ہیں کہ قول یہ ہے، اوپر اپنا قول دیا، عمل مرا تو فتسترق و تکون اما و تجبر علی الاسلام ولم تقتل، یہ مذہب بیان کیا ہے امام طحاوی نے۔ رہ گئی عورت، اسے قید بنایا جائے گا، باندھی ہو سکتی ہے، اسلام پر مجبور کیا جائے گا، ولم تقتل، قتل نہیں کی جائے گی۔ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ذکر کیا مرتد عورت کے قتل نہ کیے جانے کا، کہتے ہیں یہ قول ابی حنیفہ ہے اور قول محمد ہے۔ اور اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام ابو یوسف نے بھی رجوع کر کے اسی قول پر اپنا فتویٰ دے دیا تھا، تو تینوں اصحاب کا یہ قول ہے۔ یہ اب بدائع الصنائع ذرا لکھتے چلے آئیے، یعنی
کتنی جہاں اختلاف آ جائے، سمجھیے جہاں احتمال آ جائے وہاں فتویٰ کفر کا نہیں ہوتا، تکفیر معین نہیں ہوتی، جہاں احتمال آ جائے۔ نمبر 2، جہاں اختلاف آ جائے ائمہ کا وہاں تکفیر پہ اس طرح زور نہیں دیتے، اختلاف آ جائے تو وہاں پھر اختلاف کے ساتھ اقوال میں سے کسی قول راجح کو لیتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جو قول چاہیں لے لیں، تکفیر کریں، کچھ کریں، مگر ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح آپ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں تو اس طرح کرنے لگے تو امام اعظم کی ذات پہ خدا جانے کیا کیچڑ آپ جا اچھالیں گے، کن ائمہ پہ جا اچھالیں گے۔